أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان. ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. 6B فوڈز کے تعاون سے، مرحبا شربت گل بہار کے تعاون سے یہ نشریات ہر روز آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ افطار کی ان مبارک ساعتوں میں ہے، ان گھڑیوں میں ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہر روز ہوتی ہے. آج 21 رمضان کی افطار میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، اور گزشتہ شب جو گزری ہے یقیناً آپ سب جانتے ہیں اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ بھی جس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور پہلی تاخرات 21ویں شب خیر و عافیت سے. اور یقیناً پروردگار عالم کی یہ مہربانی، مالک کائنات کا یہ کرم، پروردگار نے یہ لمحات، یہ گھڑیاں ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں عطا کی ہیں. اور جو رات گزری ہے رحمتوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی، اس حوالے سے بھی یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہیں عبادات کا رخ مالک کائنات کی جانب اس انداز میں بڑھ جاتا ہے کہ آخری عشرہ ہے، چند ایام باقی ہیں اپنے رب کو منایا جائے. عشرہ نجات کا باقاعدہ آغاز ہوا، 21ویں افطار میں ہم حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں جس طرح اور بہت سی رحمتیں، برکتیں یقیناً جو ہے وہ یہ آج کا دن، یہ گزشتہ شب جو گزری ہے، یہ رات، آنے والی رات یقیناً یہ اپنے اندر بہت سی برکات سمیٹے ہوئے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 21 رمضان
یوم شہادت حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ اس نسبت سے بھی برکتوں اور عظمتوں والا ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہر روز علماء کرام، سادات کرام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے خوبصورت ثنا خوان ہماری نشریات کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں 21 رمضان کی افطار میں گفتگو کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، یقیناً آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم سب کے بہت محبوب حضرت علامہ صاحبزادہ حضور قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین سیفی شاہ صاحب شاہ جی قبلہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شاہ جی، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور پچھلے دنوں آپ کے والد گرامی جو ہے وہ علیل تھے، بہت دعائیں ان کے لیے بھی یقیناً دیکھنے والوں نے، سننے والوں نے کیں، مالک ان کو صحت و عافیت والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک سے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری نشریات کا باقاعدہ آج آغاز ہوا ہے، اور ہمارے بہت محترم ہیں آج کی نشریات میں بالکل پہلے دن پہلی مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انتہائی رمضان تک۔ یہ روحانیت کے اعتبار سے بھی قاری صاحب قبلہ کا بہت تعلق ہے، بہت کرم نوازی مالک کائنات کی آپ پر، اور نعت ماشاءاللہ پڑھنے کے حوالے سے بھی مالک نے آپ کو عزتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ قاری محمد شہباز نعیمی صاحب ہمارے آج کے مہمان، ویلکم کرتے ہیں قاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویسے تو ساؤتھ افریقہ میں آپ ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ روحانیت کے حوالے سے جو آپ کا دورہ رہتا ہے وہ مختلف ممالک میں آپ کا آنا جانا رہتا ہے، تو رمضان کریم کی یہ مبارک ساعتیں پاکستان میں گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ان مبارک گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں، ان لمحات میں آپ سے گفتگو بھی رہے گی انشاءاللہ، نعت رسول مقبول کی بھی سعادت آپ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان ہیں ثنا خوان مصطفیٰ محمد عاصم قادری ہمارے مہمان، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آج کی نشریات میں۔ ناظرین محترم، عشرہ مغفرت بھی جدا ہوا اور عشرہ نجات میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ اب باقی کے جو دن ہیں وہ اب 9 دن ہیں یا پھر اس سے زیادہ کم ہیں، اس کا فیصلہ تو یقیناً جو ہے وہ ہماری رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی، لیکن ہمیں ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ سب سے پہلے آج بھی چونکہ ہم چاہیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کی جائے، لیکن سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ فضائل مولا کائنات تو یقیناً بے شمار ہیں، یہ راتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات جو ہے وہ وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن مولا کائنات کی بارگاہ میں اس قدر فضائل اور اس قدر محبتیں، عقیدتیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے، یہ سب بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ہم بھی انشاءاللہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اور ہمیں کہ آج کی یہ دن میں گفتگو کرنے کا موقع ہمیں میسر آیا ہے، جناب قبلہ شاہ صاحب سے آغاز ہوگا فضائل حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ برادر سلطانی صاحب۔ آج ہم ذکر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر عرش پر رب علا کرتا ہے اور زمین پر محبوب خدا فرماتے ہیں۔ واہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کو اپنا بھائی کہا اسے مولا علی کہتے ہیں۔ سرکار نے جن کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا اسے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی زوجہ کو میرے نبی نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا واہ۔ اسے مولا علی شیر سبحان خدا اللہ، کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو میدان کارزار میں آئیں تو مقابل کوئی ٹھہر نہ پائے اور ایک ضرب سے جو درہ خیبر کو اکھاڑ دیتے ہیں اسے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ولادت کا موقع آئے تو پھر اللہ کا گھر ہے، دنیا سے روانگی کا وقت آئے، ظاہری دنیا سے وصال کا وقت آئے تو بھی اللہ کا گھر ہے، یعنی جس کی ولادت بھی خانہ خدا میں ہو، جس کی شہادت بھی خانہ خدا میں ہو، اسے علی شیر خدا کہتے ہیں۔ جو سخاوت کرتے ہوئے سفر اور حضر میں سخاوت کرے اسے علی شیر خدا کہتے ہیں۔ حالت نماز میں بھی جو سائل اور منگتے کو خالی نہ جانے دے اسے علی شیر خدا کہتے ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے
کی چوکھٹ پہ آنے والا بھکاری بھی نوریوں کا سردار ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ اتنی اعلیٰ چوکھٹ ہے، اتنی بڑی درگاہ ہے، اتنا بڑا وہ دروازہ ہے کہ جس در پر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ درزی بن کر نوریوں کا سردار آ رہا ہے، اور کبھی قیدی بن کر جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، کبھی خود کو جو ہے وہ اسیر کہہ کر اور یتیم کہہ کر اور مسکین کہہ کر اس در پر صدا لگا رہا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہے وہ نوریوں کا سردار، تو اس گھرانے کا ذکر ہم کیسے نہ کریں. اور اللہ رب العزت نے حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل میں، مناقب میں بے شمار آیات نازل فرمائی. ایک آیت مبارکہ جو بھی میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حالانکہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حالت نماز میں بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ ایک مانگنے والا آیا مانگنے کے لیے، صدا لگانے کے لیے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ نے سوچا کہ میرے سلام پھیرنے تک کہیں یہ خالی نہ پلٹ جائے اور پھر جو ہے نا وہ خالی منگتا چلا جائے، تو یہ تو اس گھرانے کے لائق نہیں ہے. تو آپ نے حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں، اب مسئلہ یہ ہے کہ حالت رکوع میں ایک ہاتھ اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حالت قیام میں بھی اگر ایک ہاتھ چھوڑ دیا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. تو آپ نے اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ اس طرح سے کر دیا جس میں انگوٹھی تھی، اور اس طرح اشارہ کیا، اور وہ ظاہر انگوٹھی جب اس نے دیکھی تو منگتے نے انگوٹھی اتار لی. یعنی نماز بھی جاری رہی، سخاوت میں بھی فرق نہیں آیا، اللہ کی عبادت میں بھی فرق نہیں آیا. جو اللہ کی عبادت میں بھی فرق نہ آنے دیں اور اپنی سخاوت میں بھی فرق نہ آنے دیں، اسے علی شیر خدا کہتے ہیں. اور مواخات مدینہ کا موقع ہے، میرے نبی علیہ، بلکہ اس سے پہلے بات کریں، ہجرت کا موقع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا بھائی کہا. ایک بھائی کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا، ایک بھائی کو میرے نبی نے اپنے بستر پہ لٹایا. تو جو میرے نبی کے سنگ میں ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، جو نبی کے بستر پر لیٹا ہوا ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے. اب وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور کی رفاقت میں جا رہے ہیں کہ ظاہر قدم قدم پر خون کے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں. وہ حضور کے ساتھ جو جا رہے ہیں وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جا رہے ہیں، لیکن مولا علی شیر خدا حضور کے بستر پر حضور کے حکم کے مطابق لیٹے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں. کسی نے پوچھا مولا علی اس رات تو نیند نہیں آئی ہوگی آپ کو کہ آپ بستر پر ہیں اور باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز آپ تک آ رہی ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس رات جیسی نیند تو کبھی آئی نہیں. کہا آپ کو ڈر نہیں تھا وہ تلواروں کی جھنکار کا اور قاتلوں کے ظلم کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان فیض ترجمان سے نکلا تھا، علی صبح امانتیں لوٹا کر آنا. فرماتے ہیں اس سے پہلے جب بھی سوتا تھا یہ ڈر ہوتا تھا کہ زندگی کی آخری رات نہ ہو، لیکن جب زبان مصطفیٰ سے یہ نکل گیا کہ صبح امانتیں لوٹا کر آ جانا، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات قیامت آئے تو آ جائے، علی کو موت نہیں آ سکتی. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے بستر پر لیٹے ہیں. اور پھر جب مواخات مدینہ کا موقع آیا ہجرت کے بعد، میرے نبی علیہ السلام نے مہاجرین کو انصاریوں کا بھائی بنایا. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. تو مولا علی شیر خدا باہر تھے، جب تشریف لائے تو مہاجرین اور انصار کی گنتی برابر ہو چکی تھی. یعنی ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی، گنتی کمپلیٹ ہو گئی تھی. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں مولا علی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے مواخات فرمایا، اور مواخات جب آپ نے قائم فرمائی تو ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا. ہجرت کر کے میں بھی تو مکے سے آیا ہوں، آپ نے مجھے کس کا بھائی بنایا ہے؟ میرے نبی نے وہ تاریخی جملے فرمایا یا علی. اب یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ یا علی کہنا یہ ہم نے نہیں سیکھا، میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تجھے کس کا بھائی بنانا ہے؟ تو تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز محبت حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہجرت کی رات کا ذکر شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، تو وہ ایک جملہ مجھے یہاں پر یاد آتا ہے، بلکہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، وہ سارے واقعے کو دیکھتے ہوئے کہ کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، اور انگشت بدندان ہے مکہ کے کافر، سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے، سویا تو محمد تھا جاگا تو علی ہے. اور یہ جس طرح ایک محبت، پہلے شاہ صاحب قبلہ نے ایک عقیدے کا نقطہ بیان کیا کہ دونوں بھائیوں کے حوالے سے
کوئی پہلو میں ہے اور کسی کا ہاتھ بلند کر کے یہ بتا دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہ بھی محبت کا ایک پیغام، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں یعنی بریک لے رہے ہیں یہاں پہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ افطار کی نشریات دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ 21 رمضان کی افطار میں ہم حاضر ہیں، اور ہماری یقیناً جو ہے وہ یہ محبتیں، یہ عقیدتیں حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں شاہ صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ابھی ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے بہت خوبصورت پڑھنے والے ہمارے بھائی محمد عثمان منیر صابری، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے نشریات میں قاری شہباز نعیمی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور قاری صاحب آپ کا بھی چونکہ مختلف ممالک میں یقیناً روحانیت کے حوالے سے جو ہے وہ تبلیغی دورہ بھی آپ کا رہتا ہے، تو آج چونکہ دن بہت خاص ہے اور حضور مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک تو ان کے بارے میں اب دن ہے، آج کا جو موضوع ہے مکمل جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی محبتیں اور عقیدتیں سب اپنے اپنے انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً سب کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ سے بھی ہماری گفتگو جاری ہے، تو ہم مزید گفتگو کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہ جی قبلہ کچھ چونکہ ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور اس چیز کی وضاحت بھی ہے اور پھر اس کی مثال بھی ہے کہ حضور مولا کائنات شیر خدا کا جو لقب آپ کو عطا کیا گیا، اور پھر بہادری کے اعتبار سے بات کی جائے تو فہرست نظر آتی ہے ہمیں، جلال کے اعتبار سے بات کی جائے، جوش و جذبے کے اعتبار سے بات کی جائے، تو یہ ساری چیزیں آپ کی شخصیت میں، اس ہستی میں، یہ خاص کرم نوازی اہل بیت اطہار کے گھرانے پر، اس حوالے سے کچھ ضرور فرمائیے گا۔ حفظ صاحب، اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہے کہ جن کی نگاہوں نے سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اس شخصیت کی فضیلت اور فضائل کس قدر ہوں گے۔ واہ واہ، کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد آپ اٹھا کر حضور کے پاس لے آتے ہیں، اللہ، اور میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثناء سے یہ کہتی ہیں کہ ذرا دیکھنا میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ میرے کریم آقا آغوش میں لیتے ہیں، اور آغوش میں لے کر بس جیسے ہی سرکار کی آغوش میں آتے ہیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، فوراً آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ کیا بات، لگتا ہے یوں ہے کہ ادھر آغوش کی حسرت ادھر دیدار کا ارمان، علی نے کھول دی آنکھیں، نبی نے گود پھیلائی۔ اللہ اللہ، میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثناء کی آغوش میں آتے ہی آنکھیں کھول کر گویا مولا علی شیر خدا یہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے کہ میں چاہتا تھا میری آنکھوں کے دیکھنے کا افتتاح رخ مصطفیٰ سے۔ واہ واہ، اور پھر یہ خوبصورت بات اس حوالے سے بھی ہے کہ صحابی وہ بنتا ہے جس نے حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، سبحان اللہ، اور اس سے بڑی فضیلت اور کیا عرض کی جائے کہ جنہوں نے آنکھیں کھولی تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا، اور جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں مولا علی شیر خدا کا نام آتا ہے، اور 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، کیونکہ جب پیدا ہوئے تو میرے کریم آقا کی عمر مبارک 30 برس تھی جب مولا علی پیدا ہوئے، یعنی ہجرت سے 23 سال قبل یہ پیدا ہوئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا۔ اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ لعاب دہن کی یہ برکت ہے کہ علم میں دیکھیں تو آپ کا ثانی نظر نہیں آتا، شجاعت میں دیکھیں تو آپ بے بدل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ کیا بات، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، انا دار الحکمت والی بابوہا، واہ واہ، اور مستدرک الحاکم کے حدیث پاک ہے، انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر ایک صحابی رسول نے سوال کیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حکمت کے 10 حصے پیدا فرمائے، حکمت کے 10 حصے فرمائے، اس میں سے 9 حصے علی کو عطا فرمائے، اور ایک حصہ باقی کائنات کو بخش دیا۔ اب ساری کائنات کو ایک حصہ اور مولا علی شیر خدا کو 9 حصے ملے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ میں وہ مسئلہ حل نہیں کروں گا
کہ جس مسئلے اور جس فیصلے میں علی نہیں ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. اب یہ کتنی بڑی محبت اور عقیدت کی بات ہے. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے جب ہم فیصلوں کو دیکھتے ہیں اللہ اللہ آج تک ذہن دنگ رہ جاتا ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسے فیصلے. ایک شخص آپ کے پاس آ گیا اور جھگڑ رہے تھے کہ حضور ہمارا فیصلہ کر دیں. آپ نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے ہم 17 اونٹ ہیں ہمارے اور ہمارے حصے بھی عجیب طرح کے ہیں. یعنی ہم 3 لوگ برابر کے حصے دار نہیں ہیں, ان میں سے ایک جو ہے اس کا 50% ہے اور یعنی ایک نصف کا حصے دار ہے, اور جو دوسرا ہے وہ 9 حصے کا حصے دار ہے. ٹھیک. اور تیسرا جو ہے اس کا تہائی ہے. تہائی ہے. ٹھیک ہے. اور پریشان ایسے ہیں کہ 17 اونٹ ہیں, فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ کیسے کریں؟ اگر ہاف کرتے ہیں تو 8.5 آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کے حصے میں. اور ہم چاہتے یہ ہے کہ اس انداز میں فیصلہ ہو, نہ نقدی کچھ دینا پڑے نہ کسی اونٹ کو ذبح کرنا پڑے, اسی میں فیصلہ ایسا ہونا چاہیے. کیا بات. اب جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے تہائی والے کو 6 نہیں دے سکتے, 5 5.5 دیں گے. ٹھیک ہے. نصف والے کو 8.5 دیں گے, جو ہے نا 9 پورے ہوتے ہیں, 8 پورے ہوتے ہیں. اور جس کا 9واں حصہ ہے اس کے بھی جو ہے نا وہ جب ہم سوچتے ہیں تو 3 اس کے بھی پورے نہیں بنتے. بڑی پریشانی. اب یہ آ گئے مولا علی کی بارگاہ میں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں قمبر جی میرے آقا, آپ فرمایا جاؤ میرا ایک اونٹ لے کر آؤ. وہ لے کر آئے اور فرمایا ان 17 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا. اب 17 اونٹ ایک قطار میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں, آخر میں مولا علی کا اونٹ کھڑا کر دیا جاتا ہے. میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اب وہ پہلے آگے وہ شخص آ جائے جس کا نصف ہے. اب وہ آگے آیا. آپ فرمایا اونٹ کتنے؟ اس نے کہا 18. فرمایا 18 کا نصف کیا؟ اس نے کہا 9. آپ نے فرمایا 9 اپنے اونٹ الگ کر لو. اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے. اب اس نے کہا باقیوں کے پورے ہوں یا نہ ہوں, میرے تو اونٹ 9 ہو گئے, باقی جہاں بھی گئے کوئی کہتا تھا 8 لے لیں اور باقی کچھ پیسے لے لیں, یا آپ 8.5 لے لیں. مجھے 9 مل گئے, وہ خوش ہو گیا, ایک سائڈ پہ ہو گیا. اب فرمایا وہ شخص آئے جس کا تہائی تھا, وہ آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا حضور میرا تہائی ہے. فرمایا 18 کا تہائی کیا بنے گا؟ 6. یعنی 6 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 18 جواب آتا ہے. اس نے کہا جی آپ نے فرمایا 6 لے لو اپنے. اس نے وہاں سے 6 الگ کر لیے. اس نے کہا میں جس کے پاس اب تک گیا تھا وہ کہتا تھا یا 5 لو اور ساتھ کچھ پیسے لے لو یا 5.5 لو, اور یہ مجھے 6 مل گئے. وہ خوش ہو کر سائڈ پہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 9 اور 6 15 ہو گئے. اب آپ نے فرمایا وہ شخص آئے جس کا 9واں حصہ ہے. ٹھیک ہے. وہ آگے بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ 9 کو جب 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں جواب 18 ہے. فرمایا تیرے کتنے بنے 9ویں حصے کے اعتبار سے؟ کہتا ہے جی میرے 2 ہے. فرمایا 2 اپنے لے لو, کمبر میرا اونٹ واپس جا کے اپنی جگہ پہ باندھ دو. آج تک دنیا حیران ہے کہ مولا علی کا اونٹ واپس چلا گیا اور باقی سب کو جو حصہ ملا ہے وہ 18 کے حساب سے ملا ہے. 18 کے حساب سے سب حصہ لے گئے تو مولا علی کا اونٹ کیسے بچ گیا؟ اگر مولا علی کا اونٹ بچ گیا ہے تو باقیوں کو 18 کے حساب سے کیسے حصہ مل گیا؟ میں نے کہا اس کا جواب نہیں ملے گا, کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے انا مدینۃ الحکمت والی جنباب. علی جو ہے میں علم کا شہر ہوں, حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس طرح کے 20 میں فیصلے ملتے ہیں. 2 لوگ سفر کر رہے تھے اکٹھے, اب انہوں نے کہا جی ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو مل بیٹھ کر کھا لیں. اب جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تیسرا ایک مہمان بھی آ گیا. اب جب وہ مہمان آیا تو اس نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں. انہوں نے کہا جی آپ بھی کھائیں ہمارے ساتھ, آپ بھی سفر میں ہم بھی سفر میں ہیں. اب ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی, ایک کے پاس تھی 3 روٹیاں. ٹھیک ہے. مہمان نے بھی ساتھ بیٹھ کے کھا لیا. اور جب کھانا تینوں نے کھا لیا تو مہمان نے جاتے ہوئے 8 درہم دیے. کہا یہ آپ لوگ میری طرف سے تحفہ آپس میں بانٹ لیجئے گا. اب جب بانٹنے کی باری آئی تو جس کے 5 تھے نا, اس نے کہا جی 5 روٹیاں میری تھیں, 5 درہم میں رکھتا ہوں, 3 روٹیاں آپ کی تھیں, 3 درہم آپ رکھیں. کھانا ہم دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے کھا لیا ان کے ساتھ ہی. اس نے کہا جی نہیں, چونکہ ہم دونوں کو وہ دے گیا ہے لہذا 50-50 کرتے ہیں. اللہ اللہ. یعنی مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. اب اس نے کہا جی 50% مجھے دیں, 4 درہم مجھے دیں. اب لڑائی ہو گئی. اب آگے مولا علی شیر خدا کے پاس. آپ نے اس شخص سے کہا کہ جسے 3 درہم مل رہے تھے 3 روٹیوں والا, آپ نے فرمایا اگر عدل کا فیصلہ ہوگا تو پھر تجھے گھاٹا ہوگا. اب ایسا کر, وہ اپنی خوشی سے تجھے 3 درہم دے رہا ہے وہ لے لے. اس نے کہا جی حضور اگر فیصلہ میری سمجھ میں آ گیا اور عدل والا فیصلہ ہوا تو کم بھی ملے تو مجھے قبول ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم تینوں میں سے تم بتا سکتے ہو کس نے کتنا کھایا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی ہم تو نہیں اندازہ لگا سکتے اور بدگمانی بھی نہیں کر سکتے کہ لقمے نہیں گنے ہم نے ایک دوسرے کے. آپ نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں ہر روٹی کے 3 حصے کرتے ہیں. تو 8 روٹیوں کے حصے 24 ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ان 24 ٹکڑوں کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے 3 پر کہ 3 لوگ ہیں آپ,
اور آپ لوگوں نے مل کر وہ کھائے ہیں. اب کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس نے کتنا کھایا ہے, فلہذا ہم سب کو 8 تقسیم کر دیتے ہیں. 8 ٹکڑے آپ میں سے ہر ایک نے کھائے. کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا کریں کہ وہ جو آیا تھا کھانے والا وہ اس نے آپ کے ساتھ مل کر کھایا, اور جب آپ کے ساتھ کھایا جو ہے وہ اپنے حصے کی 8 ٹکڑے کھا کر چلا گیا. اب آپ کی 3 روٹیوں کے ٹکڑے ہوئے تھے 9. 3 روٹیاں تھیں, 3 ٹکڑے کریں تو 9 حصے بنتے ہیں. اب 9 حصوں میں سے 8 ٹکڑے آپ نے خود کھا لیے اپنی روٹی کے. جو 1 ٹکڑا بچا وہ مہمان نے کھا لیا. ٹھیک ہے. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے تو 15 ٹکڑے بنے. ٹھیک ہے. ان 15 حصوں میں سے 8 مہمان نے کھائے ہیں اور 7 یہ شخص کھا گیا ہے, لہٰذا 7 درہم اسے ملیں گے اور 1 تجھے ملے گا. اب وہ مہمان جو کھانے والا تھا چونکہ 7 درہم اس کے 7 روٹیوں کے ٹکڑے اس کے کھا کر گیا ہے تو 7 درہم اس کے پاس جائیں گے. 1 ٹکڑا تیرا کھایا, 1 ٹکڑا تجھے ملے گا. وہ شخص کھڑا ہوا, حضور پہلے 3 مل رہے تھے اب 1 ملا ہے, لیکن لطف آ گیا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو یہ یقیناً حضرت مولا علی شیر خدا جب بولتے تھے تو ان کی زبان پر میرے نبی کا علم بولتا تھا, میرے محبوب کی حکمت بولتی تھی. بے شک حضور مولا کائنات. اور اسی فضائل میں سے یہ جو محبت والوں کے لیے, عقیدت والوں کے لیے, جس طرح کے حوالے سے یہ بس اپنی محبتوں کے, عقیدتوں کے خراج ہی حضور مولا کائنات میں ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ ایک جو جھلک ہے, کوئی کرم نوازی ہم گناہ گاروں پر اس بارگاہ سے اس انداز میں ہو سکے. ایک ہمارے عثمان, ان کا بھی نام عثمان ہے, عثمان غنی صاحب, بڑا خوبصورت ایک کلام واٹس ایپ کیا انہوں نے, اور اس کے 1-2 جملے شاہ جی میں پیش کروں پھر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, چونکہ میں بھی اس فہرست میں اسی انداز میں جو ہے وہ نام ہمارا بھی شمار ہو جائے. ہر صدی کی صدا یا علی یا علی, ہر صدی کی صدا یا علی یا علی, گونجتی ہے فضا یا علی یا علی. اور آپ کے جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے بالکل اس کا مخز ہے تمام احادیث کے حوالے سے کہ 2 جہاں میں اے لوگو ہے بھائی میرا, 2 جہاں میں اے لوگو ہے بھائی میرا, مصطفیٰ نے کہا یا علی یا علی, مصطفیٰ نے کہا یا علی یا علی. اور مشکلوں میں پڑی ہیں میری مشکلیں, مشکلوں میں پڑی ہیں میری مشکلیں, میرے مشکل کشا یا علی یا علی. اور تیرا ثانی نہیں ہے جہاں میں کوئی, تیرا ثانی نہیں ہے جہاں میں کوئی, تو ہے سب سے جدا یا علی یا علی. اور دیکھ کر مسکراتے ہیں تارے سبھی, چاند میں ہے لکھا یا علی یا علی. اور آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر کا در, آج بھی کانپتا ہے وہ خیبر کا در, نام سن کے تیرا یا علی یا علی. اور شعر دیکھیے کہ قبر میں, حشر میں, پل پہ, میزان پر ورد میرا رہا یا علی یا علی. اور ناز کرتی ہے جس پہ شجاعت غنی, ناز کرتی ہے جس پہ شجاعت غنی, وہ ہے شیر خدا یا علی یا علی. ہر صدی کی صدا یا علی یا علی, گونجتی ہے فضا یا علی یا علی. یہ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنے اندر کو چمکاتے ہوئے, اپنے من کو, اپنے دھن کو صاف کرتے ہوئے ذکر سے, ان پاکوں کے ذکر سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طہارت والوں کا ذکر کرتے ہوئے جو ہمیں طہارت محسوس ہوتی ہے, جو پاکیزگی ہمارے قلوب و اذہان میں اترتی ہے, ہم خوش قسمت اس حوالے سے اپنے آپ کو جانتے ہیں. اور آج کی یہ تمام نشریات میں سب اپنے اپنے انداز میں بس حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں ہی اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں. شاہ جی قبلہ بسم اللہ, آپ غالباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کچھ انتخاب آپ کا میں اچھا ماشاءاللہ کر رہا تھا, اس کی وجہ یہ ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ اگر کوئی شخص مولا علی کا ذکر کرنے سے چڑھتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ خرابی کہاں پر ہے, خرابی کہاں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کلیکشن کر رہا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ تھی صوفیاء کرام کی مولا علی کی مناقب کے حوالے سے. واہ واہ. دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, آپ بڑا خوبصورت آپ کا وہ شعر ہے اور تقریباً لوگ اسے جانتے ہیں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں در روز حشر ہر کس امام طلب کند مارا وسیلہ نیست بجز مرتضی علی. کہتے ہیں حشر کے میدان میں ہر کوئی نہ کسی امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا. اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کسے اپنا امام مانتا ہے، کس نے کسے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے. اپنا پیشوا بنانے سے پہلے سوچ لے وہاں شرمندگی نہ ہو جائے گا، سوچنا نہ پڑے کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں. اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں در روز حشر ہر کس امام طلب کند، ہر شخص امام کو ڈھونڈ رہا ہوگا. مارا وسیلہ نیست بجز مرتضی علی، ارے میرا تو مولا علی کے علاوہ وسیلہ ہی کوئی نہیں، میرا وسیلہ ہی وہ ہے، امام بھی وہ ہیں. اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی. یعنی کہتے ہیں علی میرا امام ہے اور میں علی کا غلام ہوں. یعنی کتنی خوبصورت وہ عقیدت رکھتے تھے اور کیا انداز تھا ان کی محبت کا. اور فرماتے ہیں یہ ایک جان نہیں، ہزار جانیں بھی ہوں تو مولا علی کے نام سے میں وار دوں. اور پھر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مست ولائے حیدرم دم ہم دم علی علی، مست ولائے حیدرم دم ہم دم علی علی، ہر دو جہاں سے دل برم دم ہم دم علی علی. یہ مولانا رومی فرماتے ہیں. اور پھر حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور رومی اور جامی کا آپس میں بڑا وہ خوبصورت سا ایک نسبت ہے کیونکہ دونوں فارسی میں لکھتے ہیں اور پھر ان کے مزارات بھی ایک ہی علاقے میں. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں علی شاہ حیدر امامن کبیرہ، علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ. سرکار کی یہ خوبیاں اللہ نے بیان کی ہے کہ انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ. آپ نے تو خوب تسلسل جوڑ رکھا ہے. حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ. اور پھر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں کہ میرا مرشد ہے رومی میرا مرشد ہے. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں ذات او دروازہ شہر علوم زیر فرمانش حجاز و چین و روم. اللہ فرماتے ہیں کہ شہر علم نبی کا دروازہ علی پاک، اور فرماتے ہیں زیر فرمانش حجاز و چین و روم، کہ ان کے حکم کے نیچے ہیں زیر فرمان ہیں حجاز چین روم. یعنی ہر جگہ آپ کا جو ہے وہ فیض پہنچ رہا ہے. اور حضرت مولانا محمد یار فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہر مشکلے کے حل نہ شود از تو حل شود حل مشکلات کلی یا علی بدد. اور بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں کہ تاجدار گورلا کے لخت جگر آپ فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے. اب آپ نے جو لکھا وہ اپنے انداز میں لکھا لیکن آپ کے مقتے سے آپ کی روح سے معذرت کے ساتھ چونکہ وہ انہوں نے اپنے لائق کہا اور عاجزی کے طور پر کہا. ہم یوں نہیں کہہ سکتے. میں کہتا ہوں میں کیا ہوں اور کیا ہے میرے علم کی بساط، مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، مجھ پر کرم نصیر. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ افطار کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احترام رمضان اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ. اور 21 رمضان کی ہمارا تو الحمدللہ عقیدہ بھی ہے، ہمارا پیغام بھی ہے اور یہ وضاحت ہے ہم سب کی، نہ میری شاہ سب کے کیلے کی یا میری، ہم سب کی الحمدللہ جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں. چونکہ دنیاوی طور پہ انسان کے پاس جب
کسی بڑے میدان میں کسی بڑی جگہ پہ کوئی سفارش ہو بہت بڑی تو انسان خود کو بڑا جو ہے وہ مضبوط محسوس کرتا ہے. تو یقیناً ہم چونکہ الحمدللہ سبھی کو ماننے والے ہیں, سب سے محبت کرنے والے ہیں, عقیدت کرنے والے ہیں, اسی لیے ہماری فہرست بہت بڑی ہوگی انشاءاللہ. حضور مولا کائنات کے حوالے سے بھی اگر ہمیں اپنی شفاعت پر مان ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ایک فہرست جو آتی ہے تو یقیناً حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ اور تاجدار کربلا پروردہ غوث رسالت سبط نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ تب بھی انشاءاللہ میرے خدا نے چاہا تو فخر سے ہمارے زبان سے یہ لفظ ادا ہوگا کہ صدیق بھی ہمارے ہیں, ابو بکر بھی ہمارے ہیں, عثمان بھی ہمارے ہیں, حسن بھی ہمارے ہیں, حسین بھی ہمارے ہیں اور علی بھی ہمارے ہیں. تو انشاءاللہ یہی فہرست جب اتنی سفارشیں مل جائیں گی شاہ صاحب قبلہ تو پھر منظر جدا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں صاحب قبلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں شفاعت کا دروازہ کھولیں گے بے شک, اور جب شفاعت کا در کھل جائے گا تو پھر اس کے بعد تو پھر موجیں ہوں گی. واہ واہ, مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ پھر تو یہ منظر ہوگا کہ اولیاء کاملین بھی سفارش اور شفاعت کریں گے. اصحاب رسول اولاد رسول, واہ, جنہیں لقب صحابیت مل گیا, واہ واہ, ان کی شان وراء الورا ہے, اور جن کی رگوں میں خون رسول چل رہا ہے ان کی شان بھی وراء الورا ہے. تو یہ ہستیاں تو شفاعت کریں گی سو کریں گی, لیکن ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر میں اللہ کے پیارے اہل علم علماء اولیاء بھی سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے. اور ایک منظر ایسا ہوگا کہ ایک شخص جب جانے لگے گا تو اس کی نگاہ پڑے گی کہ ایک عالم دین ہے, اللہ کے ولی ہیں, جنہوں نے ساری زندگی قال اللہ قال رسول کا درس دیا, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے محبوب کے در تک, اللہ کی ذات تک پہنچانے کے لیے تگ و دو میں رہے, وہ جا رہے ہیں تو وہ آواز دے کر کہے گا اما تعریفونی ان الذی وهبت لک وضوءا, کیا مجھے نہیں پہچانا آپ نے, میں نے ایک بار آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا. ندائے قدرت آئے گی, قادر مطلق فرمائے گا جس نے ایک بار عقیدت اور محبت سے آپ کو وضو کا پانی پیش کیا تھا اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے گا. اور پھر وہ جانے لگیں گے, پھر اب آئے گی اما تعریفونی ان الذی وهبت لک شربۃ, مجھے نہیں پہچانا, میں نے آپ کو ایک بار ایک مشروب ٹھنڈا ٹھنڈا پلایا تھا. ایک ملاقات اور اس میں عقیدت ہے, اور ایک اللہ کے ولی, اللہ کے دوست, ایک عالم دین کے ساتھ, تو وہ جنت میں اگر جا رہا ہے تو جو صحابہ کا دامن پکڑ لے گا, جو اہل بیت رسول کا دامن پکڑ لے گا, وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم, میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, جسے بھی پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت رسول کی بات آئی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا. فرمایا اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے, جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو اب سمندر, یہ دنیا ایک سمندر ہے جس کا ساحل مدینہ ہے. اب اس سمندر میں اگر بچنا ہے تو جیسے دنیا کے سمندر میں زندہ رہنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو کشتی ہونی چاہیے, دوسرا ستارے نظر آنے چاہیے. ستاروں سے راستہ ملتا ہے. تو دنیا کے سمندر میں اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت کی نسبت والی کشتی ہونی چاہیے, صحابہ کی نسبت والے ستارے سامنے ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ یہ دنیا کے سمندر میں ہماری کشتی مدینے کے ساحل سے لگ جائے. اچھا, ویسے تو یقیناً حدیث میں ہے اور ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, وضاحت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ بھی کوئی خاص اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ حضور اکرم کا انداز, آپ کا جو ہے وہ ہاتھ بلند کرنا, اور پھر اس کا تکرار اس کی جائے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی یہ کوئی خاص کرم نوازی تھی یا دنیا کو بتانا تھا علی المرتضیٰ کی شان؟ میں عرض کرتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے کیوں حسد کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ حسین تھے, اور بھائی سارے نبی کے بیٹے تھے, لیکن جناب یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے, حسین تھے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے. بھائیوں نے حسد کیا. تو جہاں کمال ہوتا ہے وہاں حسد ہوتا ہے. تو صحابہ کرام تو بام شیر و شکر تھے, ٹھیک ہے, لیکن حضور آنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو علی کی شان سے چڑ ہو, ذکر علی سے کچھ لوگوں کو شاید بیماری ہو. اس بیماری کا علاج میرے کریم آقا نے غدیر خم کے موقع پر کر دی, اور ایسی تکڑی پھکی دے دی ہے جو قیامت تک انشاءاللہ کارگر رہے گی. حضور نے ہاتھ پکڑا اور ایسے بلند کیا, اور بلند کر کے میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں
اور حافظ صاحب قبلہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کم پڑ جائے گا، مولا کے جتنے معنی، یہ عربی کا لفظ ہے نا مولا، اس کے بے انتہا معنی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، تو قرآن میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے بھی بولا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ایک ہی لفظ ہے مولا، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور نیک ایمان والے صالح مؤمنین بھی مولا ہے۔ ہر مومن جو صالح ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، صاحب علم ہے، وہ مولا ہے۔ تو جس کا ہاتھ پکڑ کے میرا نبی فرمایا من کنت مولا فاز علی مولا، وہ علی کیسے مولا نہیں ہے؟ اور مولا کے پھر معنی بڑے ہیں، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہے، مولا کا معنی مونس و غمخوار بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہے۔ گویا حضور فرما رہے تھے جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اور حضور کس کے محبوب ہیں یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرنے چاہتے ہو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ فرما رہے ہیں جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی زمین والوں کے بھی محبوب ہیں، علی آسمان والوں کے بھی محبوب ہیں، علی فرش والوں کے بھی محبوب ہیں، علی عرش والے کا بھی محبوب ہے۔ کیا بات، کیا بات! یہ تو اتنا خوبصورت یہ نسبتوں کا سمندر ہے، بحر بے کراں ہے کہ اس میں جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں گے اتنے پرکیف اور پرسرور کیفیت ہوتی جائے گی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں تھا، حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ میں نے اس کی حضور ہوا ٹھنڈی چلی ہے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے فرمایا یا اللہ علی سے ٹھنڈ کو بھی دور فرما، گرمی کو بھی دور فرما۔ اللہ اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد بات عجیب ہو گئی، سردیوں میں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتا تھا، باریک کپڑے، ایک کرتا پہنا ہوا باریک سا، فرماتے مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی تھی، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا موٹے کپڑے پہن لیتا تھا، کمبل اوڑھ لیتا تھا، مجھے گرمی نہیں لگتی تھی کیونکہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ میرے حضور نے جب کہہ دیا تھا کہ علی اللہ تجھ سے گرمی اور سردی دور فرما دے گا، تو اتنی محبتوں کا سفر ہے، آنکھیں آشوب چشم ہو گیا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا آج میں یہ جھنڈا علم اسے دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، جھنڈا اسے ملے گا۔ ہر ایک کی چاہت تھی کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا نا علی، فرمایا وہ تو چکی چلا رہے، فرمایا اور کوئی نہیں تھا چکی چلانے کے لیے، کہا ان کی خواہش یہ تھی، اپنی خوشی سے مولا علی کو بلایا گیا، آئے تو آنکھیں جو ہے نا ایسے بند ہو رہی تھی، آشوب چشم تھا۔ میرے حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور آنکھوں میں درد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا درد ہو تیرے دشمنوں کو علی، تجھے کیوں درد ہو؟ میرے حضور نے اپنا لعاب دہن اس طرح لے کر آنکھوں میں لگایا۔ مولا علی فرماتے ہیں آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی دکھ ہی نہیں۔ کیا بات! جسے لعاب دہن کبھی منہ میں ملتا ہے کبھی آنکھوں پہ ملتا ہے، یعنی نگاہ علی بھی میرے نبی کے لعاب دہن کا فیضان ہے، زبان علی بھی میرے نبی کے لعاب دہن کا فیضان ہے۔ بات پہ غور کریں کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی نا، کوئی حاجت ہوتی تھی تو وہ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانتے بلکہ نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں وسیلہ مصطفیٰ، وسیلہ مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر وسیلہ مصطفیٰ بھی تھا، اور بعض ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو کوئی معاملہ ایسا ہوتا تو وہ علی کی کچہری میں بھی آتے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی یہ معاملات حل ہوتے ہمیں نظر آئے۔ تو یہ بھی عقیدے والوں کے لیے پیغام، بہت بڑی محبتوں کے یہ سفر ہیں۔ میں وہ منظر کیسے نہ بیان کروں کہ میرے کریم آقا طیب و ثنا کے رفیق جناب سیدنا صدیق اکبر بار تشریف لائے تو دیکھا سامنے حضرت امام حسن مجتبیٰ سرکار کے کندھوں پر ہیں، اللہ، اور مولا علی سامنے سے آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں انت شبیہ بنبی لست بعلی، حسن تو میرے نبی کے مشابہ ہے، اپنے بابا کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اور جب یہ بات کہہ رہے تھے تو مولا علی مسکرا رہے تھے۔ اتنے خوبصورت ان کی آپس میں وہ تعلق داریاں تھیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آیا، آپ نے فرمایا علی کے پاس لے جاؤ، اور جب علی المرتضیٰ کے پاس شیر خدا کے پاس کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور آپ فیصلہ فرماتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا علی لعلی کا عمر۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے! حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلے، ان کی حکمت، ان کی دانائی، اور یہ صحابہ کرام اس سے مستفید ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مشورہ کیا جائے۔ اور دو ہستیاں تھیں جن سے فتویٰ لیا جاتا تھا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، اور ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ مفتی تھے میرے نبی کے، کریم آقا طیب و ثنا کے، صحابہ ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے۔
ناظرین محترم، گفتگو کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے اور وقت افطار قریب ہے. ہم یہاں پر اب بریک کی طرف جا رہے ہیں اور افطار کے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. گفتگو کو ہم سمیٹیں گے آج کی نشریات میں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات احترام رمضان آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور شہر لاہور اور گرد و نواح میں رہنے والوں نے، ہم سب نے الحمدللہ اپنا 21واں روزہ افطار کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے ابھی کچھ وقت باقی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہاں بھی اذان مغرب کا وقت ہوگا انشاءاللہ. 22ویں سحر کی جانب ہم بڑھے ہیں، 22ویں روزے کی طرف ہم بڑھے ہیں انشاءاللہ. اور 21 رمضان کی اس افطار میں آج کی نشریات میں حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کا یوم شہادت، اس اعتبار سے آج گفتگو کی گئی. سب نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو فرمائی اور اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے. آخری لمحات میں بس ہم چاہیں گے کہ آج کی تمام گفتگو کے حوالے سے جو پیغام محبت ہے ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، شاہ صاحب اپنے انداز میں وہ بیان فرمائیے گا. اور مومن کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت کس قدر ضروری ہے یہ بھی ایک جملے میں بس ساتھ ہی میں آپ پیغام کے ساتھ ساتھ پیش کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبنی و احبہما، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے. اور آپ کے سامنے حضرت امام حسن اور امام حسین تھے. وہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے اور میرے ان 2 شہزادوں سے محبت کرے اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، کائنات والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی دنیا میں عزت سے زندگی گزارنے کا ایک بہترین ڈھنگ اور سلیقہ یہ ہے کہ آل نبی کی نوکری کر لیں. سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جیسا سخی، آپ جیسا بہادر اور آپ جیسا ذی علم میں سمجھتا ہوں کہ چشم فلک نے نہیں دیکھا نہ دیکھے گی. اور عمومی طور پہ علماء کرام جس علم کے بل بوتے پر عربی سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، وہ چاہے علماء عرب ہوں یا علماء عجم ہوں، اسے علوم صرف، علم صرف اور علم نحو کہا جاتا ہے. اور مقولہ ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو تمام علوم کا باپ ہے. یعنی کون سا لفظ کب اور کیسے بولنا ہے اور کس حرف پر کہاں کون سی حرکت ہوگی، رفع ہوگا، نصب ہوگا، جر زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش، تو یہ نحو، علم نحو ہمیں بتاتا ہے. اور اس کے بانی اور موجد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے. یعنی اس کے بانی مبانی مولا علی شیر خدا ہیں. تو گویا آج اگر کوئی علم دین اور قرآن اور حدیث کے علم کی معرفت چاہتا ہے تو اسے بھی شکر گزار ہونا پڑے گا مولا علی شیر خدا کا، اس لیے کہ ہمیں عربی سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے مولا علی ان علوم کے بانی مبانی ہیں. اور مولا علی شیر خدا کا چونکہ آج یوم شہادت ہے، آپ کی شہادت جامع مسجد کوفہ میں ہوئی. عبد الرحمن ابن ملجم اور 2 اور لوگ تھے. ان تینوں نے مکہ میں عمرہ کے موقع پر ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کے نتیجے میں تینوں نے اپنا اپنا ہدف مقرر کر لیا. ایک برق ابن عبداللہ تھا، ایک عمر بن بکر تمیمی تھا اور تیسرا یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا. اور ان کے ٹارگٹ تھے، عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں مولا علی شیر خدا کو شہید کروں گا، اور برق ابن عبداللہ نے کہا میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا، اور تیسرا جو تھا عمر بن بکر تمیمی اس نے کہا میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا. تو ان کے مطلب ہے کہ اس دور میں چونکہ خروج والا معاملہ تھا اور ظاہر ہے وہ پھر فتنے شروع ہو چکے تھے عثمان غنی کی شہادت کے ساتھ ہی. تو پھر عبد الرحمن ابن ملجم کی جو ہے نا وہ آپ کو شہید کرنے کی ایک اور وجہ بھی بیان کی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ نہروان کے غزوے میں، جنگ میں، ایک عورت تھی پیشہ ور جس کا باپ اور بھائی مارے گئے تھے. اس نے اسے کہا عبد الرحمن ابن ملجم کو
کہ اگر تو میرے باپ اور بھائی کا بدلہ لے لے تو میں تم سے شادی کروں گی۔ اس نے کہا وہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ علی شیر خدا کو تم جو ہے وہ قتل کرو معاذ اللہ۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم آیا اور اس نے آ کر جامع مسجد کوفہ میں حالت نماز میں، نماز فجر میں آپ کو 19 رمضان کو ضرب لگائی، اور اسی ضرب کے نتیجے میں آپ 21 رمضان کو جامع شہادت نوش فرما گئے، اور وہ مقام پا گئے کہ کسیرا میسر نشودی سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت۔ مسجد شہادت۔ ناظرین محترم، شاہ صاحب قبلہ حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ آپ کی سیرت پر گفتگو بھی فرما رہے تھے، اور آج کی تمام نشریات ہم نے یقیناً مولا کائنات کے حوالے سے کی۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام مہمانوں کا، حضور قبلہ شاہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے آج کی نشریات میں۔ محترم قاری شہباز نعیمی صاحب کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ عثمان منیر صابری بھی آئے، منقبت پیش کی آپ نے، کلام پیش کیا، آخر میں بھی ایک منقبت ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ کل کی افطار میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، نیا دن ہوگا، نیا ایک موضوع ہوگا، مہمان ہوں گے انشاءاللہ، افطار کی گھڑیاں ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔